السلام علیکم جی. جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو پٹیشن ہے الیکشن ڈیلے کرنے کی، وہ دوبارہ جمعے کے روز صبح 11:30 بجے تک سماعت کے لیے مقرر کی جا چکی ہے. اب اس کو کون سنے گا؟ بینچ کا نام کوئی نہیں ہے وہ، لیکن اگر سنے گا تو اس کے لیے ایک بینچ بھی تخلیق ہوگا. اچھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں مشتمل 3 رکنی بینچ نے ایک اعلان کیا تھا، ایک فیصلہ دیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ نئے بینچ بنانے کا عمل جو ہے وہ بنانے تک روک دیا جائے، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں عدالت کے لیے، اور جس کے حوالے سے پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کر چکی ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں، میں کل انہیں اپنے ولاگ کے اندر قاضی امین الدین کہہ گیا. قاضی امین الدین صاحب نہیں ہے یہ، قاضی امین الدین تو قاضی سعید کے بھائی ہیں جو بہت بڑا عمرانڈو ہے، اور قاضی امین صاحب بھی بہت بڑے عمرانڈو ہیں، اور ان کا تعلق چکوال سے ہے، اور چکوال سے جس کا تعلق ہو وہ آپ کو پتہ ہے پھر فیض چکوالی کی سرپرستی کے بغیر نہ بھائی جرنلسٹ بن سکتا ہے، نہ اور اسے پرائم ٹائم کا پروگرام مل سکتا ہے، اور نہ ہی بھائی جو ہے نا وہ ریٹائر ہو رہا کتنا عرصہ گزر گیا سے واپس لے آ کے سپریم کورٹ کا جج بنایا. چکوالی نے بڑے بڑے لوگوں کی عیاشی کروائی، اسے گلوں تو عمران خان کی حمایت نہیں مکن رہی. اسی لیے تو عمران خان کی حمایت سسٹم کے اندر سے ختم نہیں ہونے کا نام لے رہی. جتنے بھی لوگ اس تک پہنچے ہیں چکوالی نے سب کو ابلائج ضرور کیا ہے، جس کو ہم لالہ صحرائی بھی کہتے تھے، جس کو بعض لوگ جنرل فیض حمید بھی کہتے ہیں. پٹواری دا پتر تے پٹواری دا پرا، ٹھیک ہے، جنہوں تھوڑی جی بہتا پہنتا ہے پھر انج پھٹ وجدا ہے، انج کندھاں دے نال وجدا ہے جویں فیضو وجیا ہے. تو خیر واپس آتے ہیں جی اپنے موضوع کی طرف. تو اب ظاہر ہے کہ آج میری اطلاع کے مطابق ان ججوں نے 3 یا 4 مل کے بیٹھے ہیں، ہم خیال ججز جو تھے. منیب اختر ہوگا. ویسے یار منیب اختر کے حصے کی گالیاں پنجاب کو نہ دیا کریں، یہ کراچی سے آیا ہوا تحفہ ہے، اور کراچی والوں کو گالیاں بکا کریں. منیب اختر ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب ٹھیک ہے آپ باقی کی گالیاں پنجاب کو دیں، لیکن منیب اختر کراچی کا تحفہ ہے، اس کو کراچی کو گالیاں دیا کریں. کراچی والے بھی بڑے بے ضمیر ہوتے ہیں، مطلب جج کی بات ہو رہی ہے وہاں کے. تو ہم خیال ججوں کا جو ہے وہ بیٹھا ہے جی بینچ، اور اطلاع یہی ہے کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان صاحب کی جو فیصلہ ہے اس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے اور رولز بنا لیے ہیں. رولز بنانے کے اندر کنی کی دیر لگ دی ہے؟ جدو خالہ جی والے رول بنانے ہوں تو 15 منٹ لگتے ہیں، اور باقیوں سے انہوں نے وہ سرکولیشن میں لے لینا ہے. اس وقت چونکہ وہ 2 قسطوں میں 3 لوگ اٹھا کے اوپر لے آئے ہوئے ہیں، تو 2 اور 3 5 لے کے آئے ہوئے ہیں. جونیئر موسٹ کوئی 6 نمبر کا اٹھا کے لائے، میں 6 ہوا کوئی کسی کہیں کا اٹھا کے لائے ہوئے ہیں، اور یوں ان کی اکثریت ہے. 15 میں سے 8 ہم خیال ججز ہیں، یا ہم خیال ججوں کے بوسنے ہیں، پوڈلز ہیں. مطلب ان کے اندر تو ایک وہ خاتون جج بھی شامل ہے نا لاہور کی، کہ اس نے ایک بڑے ہلکے پھلکے سے کیس کے اندر 2 سینئر ججوں سے اختلاف کرتے ہوئے عمران احمد خان نیازی کے حق کے اندر جا کے فیصلہ لکھا تھا، اختلافی نوٹ، ٹھیک ہے نا. اور ان کو مطلب کہ وہ یہاں اس انتہا تک گئے ہوئے ایکسٹریملی بدبودار یوتھیے ہیں، اور وہ انہوں نے 8 بھرتی کر لی ہیں 15 میں. اب اس آرڈر کو انڈو کرنے کا اہتمام ہو گیا ہے. جب میں آپ سے یہ ولاگ کرنے بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل معاملہ ٹیک اپ کریں گے اب جب بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا کل چیف کی طرف سے، تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کی خلاف ورزی تصور نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہو گیا ہے انتظام. اب دیکھیں کل اب حکومت جو ہے وہ اس بینچ کو سامنے سے کیسے پڑھتی ہے. عمر عطاب بندیال جو چلا ہے گھر سے کہ جی میں میڈیشن کرواؤں گا، وہ تو آئین کے مطابق فیصلہ دینے کے لیے آیا ہے، میڈیشن پر پنچایت نہیں کرانے آیا کہ لکھ کے دیں ہمیں. عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ اب تک کتنا کچھ لکھ کے دے کے مکر چکا ہے، اس کے تو کسی لکھے کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتا ہے کہ جناب میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اگلے دن وائلیشن کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو چوم کے آنکھوں سے لگا رہے ہوتے ہو. یہ تھیاپے کی انتہا ہوتی ہے یار.
تو وہ بہرحال اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ہو رہا ہے جی، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے وکلاء نے ابھی دلائل دینے ہیں، اور اب تو ظاہر ہے کہ اب سارا بنے گا ایمرانڈو بینچ ہی بنے گا نا، جتنے بھی ایمرانڈو ہوں گے ان کے اوپر مشتمل بینچ بنے گا۔ تو ایسے بینچ کے سامنے کیس میں اپیئر ہو جانا یہ ایک بہت بڑی خام خیالی ہوگی، اور یہ بہت بڑی حماقت ہوگی۔ اٹارنی جنرل اگر ایسا کہے تو ایسے اٹارنی جنرل کو بھی فارغ کر دینا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسے بینچوں کے سامنے جس کے اندر بدنیتی، تعصب، بغض جو ہے وہ ابل کے پڑ رہا ہو اور باہر کو اچھل رہا ہو، ان کے سامنے پیش ہو کے اپنی مٹی پلیت کروائی جائے۔ اس کی بجائے ان کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے تم فیصلہ دے سکتے ہو تو فیصلہ دو، ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے، ہم اس فیصلے کو انڈو کر لیں گے۔ تمہارے سامنے پیش ہو کے تمہیں وقت نہیں دیں گے، تمہارے سامنے پیش ہو کے تمہیں کریڈیبلٹی عطا نہیں کریں گے۔ تم اپنی بیویوں کے کرش کے تحت جو کرنا چاہتے ہو کرو، ٹھیک ہے؟ تم اپنے تعصب میں اندھے ہو کے، بھیڑیے بن کے جس طرح آئین کو بھمبوڑنا چاہتے ہو بھمبوڑو، ہم تمہارے سامنے اپیئر نہیں ہوتے۔ یہ لاسٹ آپشن میرے سے کوئی پوچھے تو یہی ہو سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ اپنی بات کے آخر میں کہتا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ لیکن جو ہے دوسری طرف سے جو آج قانون سازی سینٹ سے پاس ہو گئی 69 کے مقابلے میں، میرا خیال ہے 19 یا اتنے کے لوگ آئے، یا 59 کے مقابلے میں 19 لوگ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے سینیٹر بھی حکومت کے ساتھ مل گئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ موجودہ حکومت کے پاس تو سارے میرا خیال کو 36 یا 37 سینیٹر تھے، اور پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی تھی، تو پی ٹی آئی کے سینیٹر ٹوٹ کے ادھر مل گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اے پائے جی، میرا مطلب ہے کہ صاف چلی شفاف چلی، اے اوقات ہے، یہ ان کا ضمیر ہے، یہ ان کی مکمل بساط ہے۔ وہ خیر حکومت ڈومینیٹنگ میجورٹی سے وہ قانون پاس کر لیا ہے، اب وہ جائے گا ایمرانڈو صدر کے پاس، اور ایمرانڈو صدر اس کو 15 دن کے لیے روک سکتا ہے۔ اطلاعات یہی ہیں کہ وہ ضرور روکے گا، اور ایمرانڈو صدر اگر اسے 15 دن کے لیے روکتا ہے تو یہ 15 دن کروشل ہوں گے، کیونکہ اس دوران جو ہے ایمرانڈو ججز جو ہیں وہ پوری طرح کھل کے ننگا کھیلنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے وہ اس بل کے روب عمل آنے سے پہلے اپنی تمام غلاظت پھیلا سکیں، اپنا تمام جو ہے وہ ایمرانڈو پنا جو ہے اس کا اظہار کر سکیں۔ تو یہ تھا اپ ڈیٹ۔ گیم ابھی آن ہے، معاملہ ہیڈ آن کولیجن کی طرف جا رہا ہے، اور ہیڈ آن کولیجن جو ہے 1997 والا، بس میں یہ یاد دلاتا رہتا ہوں کہ اس میں چھٹی صرف سجاد علی شاہ کی ہوئی تھی۔ سجاد علی شاہ کے ساتھ جو 2-3 اور بوزنے بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی وقت پہ جا کے ریٹائر ہوئے تھے۔ یہ میں نے کہا یہ بات پھر یاد دلا دینی چاہیے کہ چھٹی صرف سجاد علی شاہ کی ہوئی تھی۔ تو عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ تاریخ نکال کے پڑھ لیں، ویسے زیادہ ضرورت نہیں ہے، گوگل کر لیں، اپنا ویکیپیڈیا کے اوپر انہیں پڑھا ہوا وہ 1997 کا اگر لکھیں گے پاکستان جوڈیشل کو، تو اس کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ چھٹی صرف جو تھی وہ سجاد علی شاہ صاحب کی ہوئی تھی، وہ گھر چلے گئے تھے۔ ان کے جو کرونیز جو تھے، جو ان کو چکا کے مروا رہے تھے کہ پیو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کرونیز جو تھے وہ بدستور اپنے عہدوں کے ججیوں کے اوپر متمکن رہے تھے اور اپنا پورا ٹرم گزار کے گھر گئے تھے۔ تو بس میں نے کہا کہ یہ یاد دہانی کروا لی جائے۔ اب دیکھیے کل جو 11:30 بجے جمعے سے پہلے انہوں نے کیس لگایا ہے، اس میں کون کون سے ایمرانڈوز ہوتے ہیں اور کون کون سے انسان جج ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔